दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर ने अवाम पर जोर दिया है कि वो ईद उल अज़हा के दौरान तफरीही मकामात और इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। फ़ज़ाइया के सरबराह ने कौम को यकीन दिलाया है कि पाक फ़ज़ाइया दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में तालीम के फ़रोग़ के लिए 207 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अफगानिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने कहा है कि पाक अफ़गान सरहद पर हाल ही में खोली गई तमाम 5 राहदारियाँ ट्रकों के लिए फ़ाल हैं। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के इलाके रणबीरगढ़ में आज भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। तुर्की ने इस्तांबुल की तारीखी आया सोफिया मस्जिद में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी के सिलसिले में यूनानी हुक्काम के बयानात और यूनान में मुजाहिरीन की जानिब से तुर्की का परचम नज़र आतिश करने की मजम्मत की है। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर असद उमर ने सदारत की। इजलास को ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों में हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक हमें ये ईद सादगी से मनानी चाहिए। उन्होंने नक्शे की मंजूरी 30 दिन और आवाम पर जोर दिया कि वो ईद के दिनों में तफरीही मकामात पर और इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। असद उमर ने कहा कि नमाजों में समाजी फासले और दीगर हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करके ही कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है और यह तादाद 2,36,596 हो गई है। ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक दिन में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1,16,800, पंजाब में 91,691, खैबर पख्तूनख्वा 33,071, बलूचिस्तान में 11,550, आज़ाद कश्मीर में 2,012 और गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 1,942 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 24 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मजीद 1,487 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। इस दौरान 23,630 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,59,00,000 से तजावज़ कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया कर गई है, जबकि अब तक वायरस से 6,40,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अमरीका वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मरीजों की तादाद 42 लाख से ज़्यादा और अमवात की तादाद 1,48,000 से ज़ायद है। ब्राज़ील में अब तक 23 लाख से ज़ायद अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि अमवात की तादाद 85,000 से तजावज़ कर गई है। दुनिया भर में अब तक वायरस से मुतासरा 97 लाख से ज़ायद अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के मकाम पर पाक फ़ज़ाइया के कारी बेस का दौरा किया। फ़ज़ाइया के सरबराह ने जंगी तैयारों की फौरी तैनाती और जंगी इमदादी सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ पेशा वराना सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्हें बेस पर जारी तरक्काती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। एयर चीफ ने बेस पर तैनात एहलकारों की ऑपरेशनल तैयारी को सराहा और तरक्काती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। फ़ज़ाइया के जवानों से खिताब करते हुए मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते में जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त से बखूबी आगाह है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की तरफ से बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान की खरीदारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा और रिवायती हथियारों के इस दौर में फौजी ताकत के तवाज़ुन को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। एयर चीफ ने कौम को यकीन दिलाया कि पाक फ़ज़ाइया दूसरे सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और जाम कमाल खान ने आज इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बैनुल-सूबाई हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب اور بلوچستان کے عوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات پہلے کی نسبت مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف انتشار پھیلا کر عوام کی خدمت کے سفر کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم ان کے مذموم عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی حکومت نے تربت میں ایک ہسپتال اور تفتان میں ایک کمیونٹی سینٹر کے قیام کے لیے تعاون کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے اور سماجی استحکام کے لیے شاندار پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمارتوں کے نقشوں اور تعمیر کی منظوری کے لیے NOC جاری کرنے کی غرض سے ون ونڈو سروس کا نظام شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ سروس سینٹر مقررہ نظام الاوقات کے اندر تمام خدمات فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے 207 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ رقم صوبے بھر کے 26,000 اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ اسی طرح 1200 سے زائد اسکولوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور 534 اسکولوں کا درجہ بڑھانے سمیت 300 نئے اسکول قائم کیے جائیں گے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے 21,000 اساتذہ بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاک افغان سرحد پر حال ہی میں کھولی گئی 5 سرحدی راہداریاں ٹرکوں کی آمد و رفت کے لیے فعال کر دی گئی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فعال کی گئی سرحدی راہداریوں میں تورخم، غلام خان، خلاچی، انگور اڈا اور چند شامل ہیں۔ محمد صادق نے کہا کہ حکومت بہتر اور مؤثر نظم و نسق کے ذریعے ٹرکوں کو کلیئر کرنے کے عمل کو تیز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرکوں کو کھڑا کرنے کی تمام نجی جگہوں یوتھ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ PIA کی خصوصی پرواز چین کے شینگڈو شوانگلیو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 273 پاکستانی باشندوں کو وطن واپس لائی ہے۔ بیجنگ میں سے سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق چین سے PIA کی یہ 5ویں خصوصی پرواز ہے جو شینگڈو اور ملحقہ علاقوں سے پاکستانی باشندوں کو وطن واپس لائی۔ پاکستان کے سفارت خانے نے اس حوالے سے مسلسل تعاون کرنے پر چین کی حکومت اور متعلقہ حکام کا شکریہ ادا کیا۔ واپس آنے والے تاجر اور طلباء کرونا وائرس کی عالمی وبا پھوٹنے کے بعد چین میں پھنس گئے 100 رکنی وفد تھے۔ اور اب کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے مضافاتی علاقے رمبیر گڑھ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ ان نوجوانوں کو علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے۔ آخری اطلاعات آنے تک کارروائی جاری تھی۔ اس سے پہلے علاقے میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا تھا۔ ادھر کشمیر کے بارے میں سابق بھارتی مذاکرات کار رادھا کلار نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں ہر چیز سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ روزنامہ عرب نیوز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں وسطائی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور مقبوضہ وادی میں فوجی محاصرہ لگایا جو آج بھی جاری ہے۔ ترکی نے استنبول کی تاریخی آیا صوفیہ مسجد میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے سلسلے میں یونانی حکام کے بیانات اور یونان میں مظاہرین کی جانب سے ترکی کا پرچم نظر آتش کرنے کی مذمت کی ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے ترجمان حامی اکسوی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ یونان کی حکومت اور پارلیمنٹ نے اپنے سخت بیانات کے ذریعے عوام کو اشتعال دلایا اور تھیسالونیکی شہر میں سرعام ہمارا پرچم نظر آتش کرنے کی اجازت دی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ شام کی فضائی حدود میں امریکی لڑاکا طیاروں کی جانب سے ایرانی مسافر طیارے کو ہراساں کرنے پر شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم کو شکایت کرے گا۔ ایک بیان میں ایران کی شہری ہوابازی کی تنظیم نے شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم پر زور دیا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ عالمی قانون اور ہوابازی کے معیارات اور قواعد و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے زور دیا ہے کہ تمام ملکوں کو شہریوں کے فضائی سفر کے تحفظ کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے واقعے کے حوالے سے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں بتایا کہ ایک اصولی معاملے کے طور پر تمام ملکوں کو فضائی سفر کے تحفظ کا احترام کرنا چاہیے۔
امریکہ اور روس ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام اور خلائی تحفظ کے بارے میں پیر کو ویانا میں مذاکرات کریں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان 2013 کے بعد خلائی تحفظ کے بارے اور میں یہ پہلی باضابطہ بات چیت ہوگی۔ ریڈیو پاکستان آج 30 پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں قومی انٹرنشپ پروگرام کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ 4:20 پر ایک اور قومی پروگرام میں بولتے شہر کے موضوع پر ایک دستاویزی پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں امور پر تمام گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 38 ملی میٹر جبکہ جہلم میں 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بندیر میں 28 جبکہ کشمیر گرد پٹہ میں 20 اور بلوچستان پنجگور میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹخار، مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب، زیری سندھ، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔